إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. معزز حاضرین جمعہ، آج میں نے اس خطبے کے لیے جو ٹاپک اور جو عنوان اختیار کیا ہے، قرآن کریم کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ، یہ میں نے ٹاپک چنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم بھی ہو کہ کیوں یہ ٹاپک اختیار کیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ جو صبح شام برابر اخبار دیکھتے سنتے ہیں، یا پھر اسی طرح سے جو لوگ سوشل میڈیا میں بھی متحرک ہیں اور برابر خاص کر ہمارے اپنے ملک کی نئی تازہ خبروں کے بارے میں جانتے رہتے ہیں، تو انہیں شاید یہ معلوم ہوگا کہ ایک شخص جس کا نام آج بہت سارے لوگ جان چکے ہیں، مگر اب سے 1 ہفتہ 10 دن پہلے تک بہت سارے لوگوں کے لیے وہ نام بالکل غیر معروف تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی شہرت ہی کے ارادے سے ایسا ایک کام کیا ہو کہ اس نے جو کام کیا وہ یہ کہ قرآن مجید کی چند آیتوں کے تعلق سے سپریم کورٹ میں اس نے دعویٰ دائر کیا ہے کہ یہ وہ آیتیں ہیں جو انسانوں کے اندر دہشت گردی کو ہوا دیتے ہیں، دہشت گردی کو ابھارتے ہیں۔ اس خیال سے اس نے، جس کا نام وسیم رضوی کہا گیا ہے، تو اس بندے نے قرآن مجید کی 26 آیتوں کے تعلق سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ اس میں دہشت گردی کو ہوا دی جا رہی ہے، دہشت گردی پر ابھارا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ وسیم رضوی ہے کون بندہ۔ یہ ایک شیعی ہے، شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والا ایک بندہ، جس کا ماضی قریب میں شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین بھی رہ چکا ہے یہ، اور خبریں یہ بات بتاتی ہیں کہ یہ بندہ اپنے عہدے کے وقت میں اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وقف کی بہت ساری پراپرٹیز کو اللیگل طریقے سے اس نے ایسے ہی بیچ کھایا ہے۔ اور اس کا جب پتہ چلا تو خود شیعہ حضرات نے اس کے خلاف کئی ایک کیس کورٹ میں درج کیے، اور حکومت کی طرف سے اس کے اوپر جو کیس درج کیا گیا ہے، اس کیس کی چھان بین کے لیے CBI کے حوالے یہ سارے کیس کیے گئے۔ تو CBI نے بھی برابر اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اب جب اس کی گردن پھنسنے آ رہی ہے، جب اس نے دیکھا کہ ہاں
معاملہ بہت ہی گمبھیر ہوتا جا رہا ہے اور میں پھنستا ہوا نظر آ رہا ہوں، تو اس نے چاہا کہ کسی طرح سے موجودہ حکومت کی میں چاپلوسی کروں اور اپنے کیس کو CBI کے ہاتھ سے نکال کر اس کو ویسے ہی بند کر دیا جائے، اور اس کے لیے اسے یہی سب سے بہترین یہ جو نا بات لگی کہ قرآن مجید کے آیتوں کے تعلق سے پرانے زمانے سے شیعہ کے جو عقیدے ہیں ان عقیدوں کا سہارا لیتے ہوئے اس نے بچپن سے اپنے بزرگوں سے جو یہی سن رکھا ہے کہ قرآن مجید کی ساری آیتیں اللہ کی اتاری ہوئی نہیں ہیں، بلکہ اس میں بعد میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے معاذ اللہ قرآن مجید کے اندر اضافہ کر دیا ہے۔ ایسی سب باتیں وہ جو بچپن سے شیعہ ہونے کے ناطے اپنے شیعہ علماء سے سنتا آیا ہے، تو انہی سب باتوں کو بیس بنا کر آج سپریم کورٹ میں یہ دعویٰ اس نے دائر کیا ہے۔ تو یہ در حقیقت موجودہ سینٹرل حکومت کی چمچا گیری والی بات ہے یہ، کہ کسی طرح سے میں ان کا اتنا مقرب بن جاؤں کہ جس کی وجہ سے میرے خلاف جو کچھ بھی کیس چل رہے ہیں ان سب کا خاتمہ ہو جائے۔ قرآن مجید اس کے تعلق سے ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس کی ابتدا جو کہ سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے اور جس کی انتہا سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس والے سورے سے ہوتی ہے، یہ وہاں سے یہاں تک مکمل اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے پوری 23 سال کی مدت میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی قرآن نازل کیا اس میں سے کوئی ایک حرف بھی اس وقت سے لے کر آج تک نہ بدلا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک کبھی اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ ایک ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی قرآن کی شکل میں نصیحت کی باتیں ہم نے اتاری ہیں اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین جس کی حفاظت کا ذمہ لے لے، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس کی حفاظت سے یا اس کی حفاظت میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی یا اس میں کوئی کمی کر دے؟ ناممکن سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین جس کے بارے میں جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رہا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو کبھی بگاڑ نہیں سکتی۔ تو یہ در حقیقت شیعہ فرقہ جو کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں سے سمجھیے کہ ایک طرح سے ان کی اپنی یعنی کہ کچھ ایسے قدیم زمانے میں بالکل صحابہ ہی کے زمانے میں سمجھ لیجئے کہ کچھ یہودی جن میں سب سے بڑا سرغنہ عبداللہ بن سبا نام کا آدمی، عبداللہ بن سبا یہ ایک یہودی جس نے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کیا۔ وہ اپنے آپ کو یعنی کہ مسلمان تھا نہیں، باطن میں بالکل منافق تھا وہ، لیکن اپنے آپ کو مسلمان بتا کر اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی نکالنے اور ان سے بدلہ لینے کا اس نے یہ طریقہ سوچا کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے اندر اختلافات پیدا کر دیے جائیں، اور اس کے لیے جو سب سے بہترین اس کو جو طریقہ لگا وہ یہ کہ جھوٹی آل بیت سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کیا جائے۔ آل بیت یعنی کہ حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ سب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، ان سے محبت کا اس نے جھوٹا دعویٰ کیا، اور اس جھوٹے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اسے اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نظر نہیں آیا کہ جو صحابہ بڑے بڑے کبار صحابہ جن کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں چلتے پھرتے ان کے لیے جنت کی بشارتیں دے دی،
ایسے صحابہ کے خلاف یا ان کی شان میں گستاخی کی جائے۔ آل بیت سے محبت کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ان کبار صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے کو اس نے سب سے ضروری سمجھا، اور اسی کے نتیجے میں اس نے اسی دور سے کچھ اس طرح کی افواہیں پھیلانی شروع کر دی کہ ابو بکر، عمر، عثمان جیسے لوگوں نے قرآن مجید کی وہ آیتیں جو آل بیت کی فضیلتوں میں نازل ہوئیں ان کو قرآن سے نکال دیا، اور ایسی آیتیں اس کے اندر داخل کر دی جو دہشت گردی، جہاد وغیرہ پر ابھارنے والی آیتیں ہیں۔ یہ سب اس زمانے سے برابر شیعہ فرقے کے بنیادی عقائد میں داخل ہے۔ تو یہ لوگ جو قرآن مجید کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن اپنی اصلیت پر باقی نہیں ہے بلکہ اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہیں، تو پھر یہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے لازمی ہے کہ اس کلام اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ ہاں، سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک یہ مکمل اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی بالکل نہیں ہوئی۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ ہاں واقعی ان صحابہ نے قرآن مجید کے اندر کچھ تبدیلی کر دی، قرآن اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہا، تو کیا کیا بگاڑ اور کیا کیا فساد لازم آتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھو، اللہ رب العالمین نے یہ جو اعلان کیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اگر قرآن کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ یہ بدل گیا ہے تو اللہ رب العالمین کا یہ اعلان غلط ثابت ہوگا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین بالکل جو بھی بات کہتے ہیں اسے پورا کرنے والے ہیں۔ تو اگر ہم نے یہ مان لیا کہ قرآن بدل چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ گویا کہ جھوٹا ثابت ہوگا، اور یہ ہم کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ حفاظت نہیں کر سکا اپنے کلام کی، نعوذ باللہ۔ ادھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، کہ میری پوری امت گمراہی پر اکٹھی ہو جائے، جمع ہو جائے، ایسا دن کبھی نہیں آ سکتا۔ اگر ہم نے یہ مان لیا کہ قرآن مجید بدل گیا ہے اور اس کے اندر بہت ساری غلطیاں داخل ہو چکی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ فرمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی جھوٹا ہو جائے گا کہ آپ کی امت 1400 سال پہلے جب ان صحابہ نے قرآن کو بدل دیا ان کے اپنے عقیدے کے مطابق، تو آج تک اسی گمراہی پر گویا جمی آ رہی ہے۔ دیکھیے کہ یہ سب کیسے بڑے بڑے مفاسد، کیسے کیسے بڑے بڑے بگاڑ اس سے لازم آ رہے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اللہ رب العالمین نے سورہ فتح کی 18ویں آیت میں یہ اعلان کیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے عمرہ کرنے کے ارادے سے مکے کی طرف آپ نکلے تھے، لیکن راستے میں مکے والوں نے آپ کو روک دیا، عمرہ کرنے کے لیے آپ کو مکے میں داخلہ آپ کا منع کر دیا۔ تو اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا تھا کہ جاؤ وہاں کے لوگوں سے بات کر کے آؤ کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ہم نہیں چاہتے ہیں۔ اور حضرت عثمان ادھر گئے، اور ادھر مسلمانوں میں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، کفار مکہ نے حضرت عثمان کا خاتمہ کر دیا۔ اسی موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور مسلمانوں سے بیعت کی کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو وہ درخت جس کے نیچے، جس کو کہ بیعت رضوان کہا جاتا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اس جذبے اور ان کی سچی ایمانی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا تھا اس وقت۔ تو
تو یہ مسلمان جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت کر رہے تھے کہ حضرت عثمان واپس لوٹ آئے، مگر اللہ رب العالمین نے اس وقت مسلمانوں کے دلوں کا حال جان کر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا تھا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اس وقت جتنے سارے مؤمنین جو کہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھوں بیعت کر رہے ہیں، سب سے رضامندی کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں سے رضامندی کا اعلان کیوں کیا؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دلوں کا حال معلوم ہے۔ یہ دنیا کی کسی اور طاقت کے پاس کچھ نہیں۔ دنیا والے کسی بھی انسان کے لیے کوئی بھی سرٹیفکیٹ اگر دے سکتے ہیں اچھائی کا اور اس کے حسن اخلاق کا، اس کے کردار کا، تو وہ صرف ظاہر کی بنیاد پر دے سکتے ہیں، لیکن باطن کا بھی خیال کر کے کہ باطن میں بھی یہ بالکل صحیح ہے اور اچھا ہے، یہ سوائے رب العالمین اور عالم الغیب والشہادہ کے علاوہ اور کوئی یہ گواہی نہیں دے سکتا، یہ سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے ان صحابہ کے بارے میں یہ اعلان کیا کہ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دلوں کا حال بھی معلوم ہے کہ اب وہ کیا جذبہ لیے ہوئے ہیں، اور آئندہ ان کے اپنے فیوچر میں ان کے اپنے دلوں کے حال بدلیں گے کہ نہیں بدلیں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ کیونکہ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین جب کسی سے اپنی رضامندی اور اپنی خوشنودی کا اعلان کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کبھی اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہیں ہوگا۔ تو اگر ان شیعہ حضرات کے عقیدے کو مان کر ہم چلے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان جیسے کبار صحابہ نے قرآن مجید کے اندر تبدیلی کر دی، تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نقص ثابت کرنے والے نہیں ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جانے بنا کہ آئندہ چل کر ابو بکر، عمر کیا کرنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو گویا نہیں معلوم تھا، اور اس نے بیعت رضوان کے موقع پر ان صحابہ سے رضامندی کا اعلان کر دیا۔ اب ان لوگوں کو کہاں یہ سب باتیں معلوم ہوں گی؟ ان کا تو اپنا کام صرف اسلام دشمنی ہے، جس کی وجہ سے ایسے الٹے سیدھے عقیدے اپنے اندر رکھتے ہوئے لوگوں میں پھیلانے کی یہ کوشش بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو چنانچہ ہمیں قرآن کریم کے تعلق سے ہمیں یہ عقیدہ اپنا رکھنا ہوگا مضبوطی کے ساتھ کہ قرآن مجید کی ہر آیت اللہ رب العالمین کا اپنا اتارا ہوا کلام ہے، اس میں ابو بکر، عمر اور عثمان کیا بلکہ کسی بھی صحابی نے کسی طرح کی کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں کی۔ ہر آیت اپنی جگہ پر اللہ کا کلام ہے، اور اسے پڑھنے پر ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خوشخبری دی ہے کہ ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو یہ صرف اللہ کے کلام ہی کی خصوصیت ہے۔ اللہ کے کلام کے علاوہ کسی اور کا کلام پڑھنے پر ہمیں یہ اجر و ثواب بھی نہیں مل سکتا۔ تو پوری کی پوری امت مسلمہ برابر 1400 سال 1450 سال پہلے سے اس قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کر برابر پڑھتی آ رہی ہے، تو پھر یہ کیسے غلطی پر ان کا جو اکٹھا ہو سکتی ہے؟ تو یہ سب ہمیں اپنی جگہ پر عقیدے معلوم کر کے رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے حالات جب آ رہے ہیں تو عام مسلمان ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے جھانسے میں آ جائیں اور یہ کہنے لگ جائیں کہ ہاں قرآن مجید کی یہ سب باتیں واقعی غلط ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس طرح کے لوگ جو قرآن کریم کے خلاف اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں کرتے کیا ہیں؟ آگے پیچھے کی باتیں کاٹ کر ایسی باتیں لا کر پیش کرتے ہیں کہ جس سے پڑھنے والا فوراً یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ قرآن سارے کفار اور مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ نعوذ باللہ، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والے جو انصاف پسند غیر مسلم ہیں، ان لوگوں کا بھی یہ ماننا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کبھی غلط تعلیم نہیں دے سکتا۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی کا ناحق خون بہا دیا،
ایک آدمی کا بھی اگر کسی نے ناحق خون بہا دیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا خون کر دیا. یہ تعلیم دینے والا قرآن کیسے کسی کا خون بہانے کا حکم دے سکتا ہے؟ وہ سارے مشرکین جو ہمارے اپنے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے، ہمیں ہمارے دین پر عمل کرنے سے روکتے نہیں، ان کا معاملہ ہمارے ساتھ اچھا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں بھی حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ بھی اچھا ہونا چاہیے. ہاں، وہ کفار اور مشرکین جو آپ کو آپ کے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں اور آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، دین پر عمل کرنے نہیں دیتے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہی صرف جنگ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. تو پھر ایسے میں قرآن کریم کے خلاف اس طرح کی باتیں جو پھیلائی جاتی ہیں، وہاں اگر دیکھیں آج کل میڈیا کے لیے بہت زبردست مسالہ ملا ہوا ہے، اور یہ لوگ برابر صبح شام اسی پر ڈیبیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ قرآن کریم کی آیتوں کو اس کو بین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. دنیا کی کون سی طاقت ہے جس کے اندر یہ جو نہ بات ہو کہ وہ جو نہ قرآن کریم میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کرے؟ قرآن کریم پر اگر کوئی بین لگانے کی بھی کوشش کریں گے تو سارے مسلمان، میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اول تا آخر پوری اپنا خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مگر قرآن کریم میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی گوارا نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ہمارا اپنا کلام رب العالمین کا کلام ہے، تو اس کلام کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ شروع میں ہوئی نہ کبھی درمیان میں، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک برابر یہ کتاب محفوظ رہے گی اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا رہے گا. اسی وجہ سے دنیا والوں نے بہت کوششیں کی تھی کہ کسی طرح سے قرآن مجید ختم کر دیا جائے، کہ یہی ایسی کتاب ہے، یہی ان کی وہ طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ کبھی پسپا نہیں ہوتے، کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، مقابلہ کرنے کے لیے جب بات آتی ہے تو آگے آگے ہو جاتے ہیں. دنیا والوں نے کوششیں کی ہیں کہ قرآن کریم کے جتنے نسخے، جتنی کاپیاں دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں، چلو ان کو جلا کر ختم کیا جائے. مگر بچہ بچہ جو حافظ قرآن گلی گلی میں نظر آتا ہے، اس کا کیا کریں گے؟ آپ اگر کروڑوں کے حساب میں قرآن مجید کی کاپیاں جلائیں گے بھی تو کروڑوں حفاظ ایک ساتھ مل کر قرآن کریم پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. انشاءاللہ ہماری یہ اللہ کی یہ کتاب، اس کی حفاظت اللہ رب العالمین نے خود لی ہے، یہ کبھی مٹے گا نہیں، نہ ماضی میں کبھی اس میں کوئی تبدیلی ہوئی اور نہ آج ہو سکتی ہے اور نہ قیامت کی صبح تک کبھی کوئی تبدیلی اس میں ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمارے اس کتاب کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے یہ ہمیں سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی ہے کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمہارے رب کے سارے کلمات جن میں خبریں دی گئی ہیں. قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں اللہ تعالیٰ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ جو بتا رہے ہیں کہ تمہارے رب کے کلمات، تو ان سے مراد قرآن مجید کی آیتیں ہی ہیں کہ قرآن مجید کی آیتوں میں جن میں خبریں پائی جاتی ہیں، ہر خبر سچائی پر مبنی ہے، چاہے وہ ماضی سے متعلق ہو یا پھر فیوچر سے متعلق ہو. ہر خبر اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے وہ بالکل سچائی اور صداقت پر مبنی ہے. اور جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، چاہے ہمارے اپنے مسلمانوں کے لیے یا مسلم اور غیر مسلموں کے تعلقات کے تعلق سے جس طرح کے بھی احکام، تو ہر حکم عدل و انصاف پر مبنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کا اپنا جو نہ کہنا ہے. تو ایسے میں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی کوئی آیت دہشت گردی کی بھی دعوت دیتی ہے؟ نعوذ باللہ. تو حضرات، ہمیں اس طرح کے لوگوں پر، ویسے تو خیر پوری دنیا کی لعنتیں وہ سمیٹ ہی رہا ہے. وسیم رضوی نامی شخص پوری دنیا کی مسلمانوں کی زبان سے لعنتیں اس پر برابر برسائی جا رہی ہیں، مگر اس کے باوجود ہمیں اپنی جگہ پر اپنے دین کو سمجھنے اور جو اصل باتیں ہیں، جو حقیقتیں ہیں، ان حقیقتوں کو بھی ہمیں سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے. تو اس لیے میں نے یہ سب باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ہمارے اپنے سچے دین پر قائم اور ثابت رکھے.
اور اس طرح کے جو بھی ہمارے اپنے دین پر جو حملے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے جو جس بدلے کے وہ قابل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ بدلہ دے جس طرح کی لعنتوں کے اور جس طرح کی بھی ان کو اس دنیا میں اور آخرت میں جس چیز کے وہ مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ان سے سمجھے۔ تو بس اسی پر میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ کفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين۔ اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔